پاکستانیوں ہم چھا گئے ہیں پوری دنیا پر. میں بڑی مصدقہ اطلاعات دے رہا ہوں. ابھی یہاں ایک ریلی بھی تھی. مجھے انہوں نے جیسے ہی کہا, میں نے کہا, ان کو میرا رپلائی یہ تھا کہ اگر اس سٹیج پر آپ لوگ مجھے یہ کہیں گے نا کہ انڈین ٹینک کے سامنے بم باندھ کے لیٹنا ہے تو میں لیٹنے کو تیار ہوں. میں اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں ہم سب انڈین ٹینکوں کے آگے لیٹنے کے لیے تیار ہیں. بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ دینے لگا ہوں آپ کو, بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ دینے لگا ہوں. سیز فائر کی خبریں ہیں کہ جلد ہی سیز فائر اناؤنس ہوگا. دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اپڈیٹ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم جو سورس شیئر کر رہے ہیں وہ انتہائی ویریفائڈ سورسز سے ہیں. ابھی جو خبر ریسیو ہوئی ہے انتہائی ویریفائڈ سورس سے, وہ یہ کہہ رہی ہے پاکستانیوں ویٹ فار وکٹری ویری سون. پاکستانیوں اٹس بریکنگ کہ پاکستانیوں ویٹ فار وکٹری ویری سون. جس طرح ہماری آرمی نے رات میں ان کی بینڈ بجائی ہے اور ہم نے فجر کی اذانوں کے ٹائم اعلان شیروں کی طرح جا کے ان کو چپ کرایا ہے, دیٹ از پاکستان زندہ باد. اچھا, یہ جو میں امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے میں نے اپنے پیج پہ اور باقی اکاؤنٹس پہ بھی شیئر کر دی ہے کہ سیز فائر کی خبریں, لیکن دشمن مکار ہے. یہ دیٹس ویری کلیئر. جنگ میں ہم نے صرف جو ہے ویریفائڈ سورس پر بلیو کرنا ہوتا ہے, کوئی نان ویریفائڈ ڈیٹا نہیں دینا ہوتا. میم سے پرہیز کرنا ہوتا ہے, مذاق سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. یہ بڑا لیٹسٹ ہوتا ہے, لیکن قوم کا morale بلند رکھنے کے لیے بعض اوقات کوئی ایسی بات کرنی پڑ جاتی ہے. جیسے ابھی پاکستانی جو ہے وہ ایک میم اڑا رہے ہیں کہ فلموں میں کترینہ اور دیپیکا دکھاتے ہیں اور جو پائلٹ پکڑی ہے منہ دیکھ لو. تو یہ چیزیں ہیں اور یہ بڑی کلیئر ویریفائڈ ہے. انڈین میڈیا اس کو ڈینائی کر رہا ہے, لیکن آئی ایم سیئنگ اٹ فرام اے ویری ویری ویریفائڈ سورس. الحمدللہ پاک فوج کی کامیاب کاروائی کے نتیجے میں آدم پور میں نصب بھارتی S-400 فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا. یہ اس جنگ میں سب سے بڑی کامیابی تھی جس نے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. انڈیا میں مودی نے منہ کی کھائی ہے. یہ الیکشنز کمپین میں پاکستان کو انوالو کر کے کرنا چاہ رہا تھا اور اس سے پوری دنیا کو بڑا پیغام گیا. آپ یہ دیکھیں جیسے ہی ہمارے آرمی چیف نے جو ہے لانچ کیا انڈیا کے اوپر ریٹیلیشن, اور انہوں نے صبح نور خان, مطلب انہوں نے ہمیں بزدل سمجھ لیا تھا. یہ اتنے چوڑے ہو گئے تھے کہ انہوں نے نور خان بیس سٹرائک کر دی, 3-4 ہماری بیسز کو سٹرائک کر دیا. انہوں نے ہمیں سمجھ لیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش ہیں, یہ اور بنگلہ دیشی بھائی بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے پاکستان کو بہت ہلکے میں لے لیا تھا. اور ان کا جو انڈین میڈیا تھا وہ کتنا جھوٹ بولتا رہا پرسوں رات. ان کی وہ الو کی پٹھی کنگنا رناوت جیسی, اس نے کہا, میں کہتا ہوں الو کی پٹھی ہے, اس نے کہا کہ جو ہے انڈیا, یہ پاکستانی کیڑے مکوڑے ہیں ان کو مسل دو. یہ جو وہ نانا پاٹیکر نانا پھاٹیکر اپنی فلموں میں کہتا ہے کہ جناب پاکستان یہ چونٹی کے برابر, ہم اس کو مسل دیں گے. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا اس ہندوتوا کا, ان الو کے پٹھوں کا, ان کی جہالت والی سوچ. اور یہ یاد رکھیں یہ جنگ نہیں ہوئی, یہ کلیئرلی جو ہے ایک آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ہنوت اور مسلمان کی جنگ ہوئی ہے. آپ ادھر دیکھیں آپریشن سندور اور ادھر دیکھیں بنیان المرسوس, اور اسٹریٹجی دیکھیں. وہ دشمن بزدل رات کے اندھیرے میں سوئے ہوئے خوف رات, آپ امیجن کریں جب انہوں نے نور خان بیس پر میزائل داغے ہیں اور باقی بیسز پر بھی, اس ٹائم اتنا پینک اور سٹریس پھیل گیا تھا, میں خود اتنی انگزائٹی میں آ گیا تھا. درجنوں لوگ اور جن گروپس پہ اور جن لوگوں سے میں رابطے میں ہوں, دے ور سو مچ ان پین کہ پاکستان اب کچھ کر کیوں نہیں رہا. اور اس کے بعد آئی یہ پریس کانفرنس جس نے لٹرلی جو ہے ان کو بتایا اور ان کو سکھایا کہ کرنا کیا ہے. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد جو ہے دا مین بیہائنڈ آل دس, اور اتنی طاقتور ہماری پاکستان ایئر فورس, جس طرح انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور جس طرح. اچھا, ایک اور غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان افغانستان اس جنگ میں اکٹھا تھا. یہ جو اتنا انڈیا کرتا رہا اور افغانستان میں سورش بلند کرتا رہا, وہ بھی اس کے منہ آیا ہے. پاکستان افغانستان کی میٹنگ جو ہے ان پروسیس ہے, اور چائنا سیٹنگ, یہ تصاویر لیک کی جا رہی ہیں. مصدقہ اطلاعات ہیں, غیر مصدقہ نہیں ہے, مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ بھی نیوز تھی.
تو پاکستان نے جس طرح کھڑا ہوا ہے اور جس طرح پاکستان نے جب یہ پریس کانفرنس ننگی جاریت کو جاری رات رکھتے ہوئے نور خان بیس اور دیگر بیسز پر اس نے اپنے طیاروں سے فضا سے زمین میزائل داغے ہیں. نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ رات تھا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق الحمدللہ ایئر فورس کے ایسٹس تمام محفوظ ہیں. اس کے علاوہ بھارت نے افغانستان میں بھی میزائل داغے ہیں. اب ہندو اور ڈرونز کا حملہ بھی افغانستان پر کیا ہے. بھارت اپنے پاگل پن اور جاہریت کے ذریعے اور اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جاہریت سے مروب ہونے والی قوم ہے. Now you just wait for our response. بس اس کے بعد ان کے ساتھ وہ ہوئی ہے جو دنیا نے دیکھا ہے. اسی ٹائم امریکہ بہادر جو پہلے فون نہیں گھما رہا تھا فوراً فون گھمانے شروع کر دیے. اور کل جو سعودی عرب کا طیارہ تھا وہ جو آئے تھے ان کو کلیئرلی آرمی چیف نے میسج دیا تھا کہ انہوں نے ہم نے کندھوں پہ اٹھائی ہیں. میں آپ کو بالکل ویریفائڈ سورس بتا رہا ہوں کہ عورتیں بچے ہم نے کندھوں پہ اٹھائے ہیں, معاف نہیں کریں گے. ہم ان کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ٹائم اگر تم نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اور یہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. سٹل میں پھر کہوں گا کہ سیز فائر کی اطلاعات ہیں لیکن ناٹ کنفرم, بیکاز جو ہمارا دشمن ہے وہ بہت مکار ہے, جھوٹا ہے, اس نے منہ کی کھالی ہے, ان کے طیارے گر گئے ہیں. پائلٹ جو فیمیل پکڑی گئی ہے نہیں پکڑی گئی یہ ابھی تک ویریفائی نہیں ہو سکا. یہ میں پھر کہوں گا یہ ابھی تک ویریفائڈ نہیں ہے. لوگ میمز بنا رہے ہیں, اس کی کچھ فوٹیجز بھی سامنے آ رہی ہیں لیکن یہ ویریفائڈ نہیں ہے. لیکن جو اس پوری جنگ میں سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ان کی بڑی بڑی ایئر بیسز کا تباہن ہے اور ان کی جو مکمل طور پر ان کی جو اسٹریٹجی لائننگ ہے وہ اس کا تباہن ہے. اور اس میں جو بہت 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 ویریفائڈ تھا وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں بڑی خبر آ رہی ہے, ابھی سیز فائر اناؤنس ہو جائے گا. یہ ریسنٹ اپڈیٹس ہیں اور بریکنگ آئی ہے, ابھی بریکنگ آئی ہے. پاکستانیوں ویٹ فار وکٹری ویری سون. انتہائی مصدقہ سورس سے میں بتا رہا ہوں, کوڈ میسج جنریٹ کیا گیا ہے پاکستانیوں ویٹ فار وکٹری ویری سون. دس از اے کوڈ میسج دیٹ آئی ریسیوڈ. میں انتہائی ویریفائڈ سورس سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ پاکستانیوں ویٹ فار وکٹری. اور الحمدللہ پاک فوج کی کامیاب کارروائی کے نتیجے میں آدم پورہ میں نصب بھارتی S-400 جو فضائی دفاعی نظام تباہ ہوا ہے اس سے یہ ڈر گئے ہیں, کیونکہ اگر وہ دفاعی نظام انٹیکٹ نہیں رہتا تو پاکستانی میزائل ان کو نیست و نابود کر دیں گے. الفتح 1 جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے. اور اس پورے زمن میں چائنا, افغانستان, بنگلہ دیش یہ جس طرح اکٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان نے 12 ایئر فیلڈز, انتہائی مصدقہ اطلاعات, 12 ایئر فیلڈز ان کی تباہ کی ہیں, رن ویز تباہ کی ہیں. پاکستان کو سلوٹ ہے اور سیز فائر کا اعلان ایکسپیکٹڈ ہے لیکن اینی تھنگ کین ہیپن. ہمارا جو دشمن ہے نا وہ بڑا مکار ہے لیکن وی ایکسپیکٹ پاکستان 2025 میں 71 کا بدلہ لے کر جیت اناؤنس کرنے والا ہے. 71 کی جنگ کا بدلہ 2025 میں ہماری پاک فوج, ہماری پاک نیشن پاکستان گرین فلیگ نے انہوں نے جو میں گھورا تھا 2025 میں ہم نے ان کے ڈیلے نکال لیے ہیں. دس از دا تھنگ دیٹ وی نیڈ فرام پاکستان. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ نعرہ تکبیر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر کی طاقت ہے. تم نے رات کو حملے کیے, عورتوں, بچوں, مساجد, قرآن پاک, میزائل داغے. ہم نے دن کی روشنی میں الاعلان آ کے تمہیں جواب دیا. اور جب تمہارے میزائل ڈیفنس سسٹم تباہ ہوئے تب تمہیں ہوش آئی, تب آقاؤں کے بھی فون آنا شروع ہوئے, چیزیں ہوئی. دس از ہاؤ پاکستان ریسپونڈ. یہ پاکستان کی طاقت ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستانی قوم, مجھے آپ لوگوں پہ اتنا فخر ہے, اتنا فخر ہے, اتنا فخر ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. اس سے بڑا کلیئر ہے, نو فورس کین انڈو پاکستان.
No force can undo Pakistan. No force can undo Pakistan. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نہیں ہرا سکتی. وی ہیو دی بیسٹ آرمڈ فورسز, بیسٹ ایئر فورس. ایئر فورس سلوٹ ہے آپ کو. بیسٹ ایئر فورس ان دی ورلڈ, بیسٹ ایئر فورس ان دی ورلڈ, بیسٹ انٹیلیجنس, بیسٹ نیوی, بیسٹ آرمی اور بیسٹ قوم پیچھے کھڑی ہے ایمان کی طاقت پر. ابھی یہاں ریلی ہوگی 5 بجے, میں خود اس ریلی کو لیڈ کروں گا جا کے. اور پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. پاکستان سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں, پاکستان سے بڑھ کے کوئی قوم نہیں. ہم پاکستانی ہیں اینڈ وی آر سو پراؤڈ آف اس, سو پراؤڈ آف آور نیشن, سو پراؤڈ آف آور آرمڈ فورسز. پاکستان زندہ باد.